السلام علیکم۔ یہ دیکھیں جی، آج ماشاءاللہ کتنا خوبصورت موسم ہے، کتنا سفید آسمان صاف ہے، بادلوں کو چیرتا ہوا مسکراتا ہوا سورج نکلا ہے، صبح سے پوری آب و تاب کے ساتھ چمک رہا ہے۔ اور میں کل کی آئی ہوں اپنی بیٹی کے گھر میں، تو مزہ آ رہا ہے ماشاءاللہ۔ رات کو بھی خوب گپ شپ کری، ناشتہ کیا، اور اب پھر بیٹھے ہم بس دھوپ کو دیکھ رہے ہیں جو یہاں بہت کم نکلتی ہے، کبھی کبھار ہی نکلتی ہے، تو ہم بس اس کے مزے لوٹ رہے ہیں کہ شکر ہے آج نکلی تو ہے۔ بس یہ دیکھ رہے ہیں کتنا زبردست موسم ہے۔ دل تو چاہتا ہے کہ باہر کہیں گھومنے پھرنے جائیں، لیکن باہر سردی بھی ہے، اچھی خاصی سردی بھی ہوتی ہے، دھوپ تو ہے، بس اندر سے ہی بیٹھ کے دیکھیں تو اچھی لگتی ہے، باہر نکلو تو بس پھر سردی آ گھیرتی ہے۔ اب چلتے ہیں ہم کچن میں، جہاں میں بنانے لگی ہوں فرمائش پہ شامی کباب، تو آپ کو بھی دکھاتی ہیں۔ اب میں نے اس کو ڈھک دیا ہے، تو اسے ہم نے کر دیا چولہے کے حوالے، اور یہ ڈھک کے ٹھیک ہے، سارے مسالے بھی ڈال دیے ہیں، سب کچھ ڈال دیے۔ یہ پکا رہے گا تقریباً 2-3 گھنٹے میں، اچھی طرح جب گل جائے گا تو پھر انشاءاللہ اسے گرائنڈ کر کے تو کباب بنا کے فریز کر لیں گے۔ اور میرے داماد جی فرماتے ہیں کہ ہمیں سحری میں کھایا کروں گا کباب۔ میں کہا ٹھیک ہے جی، آپ کی مرضی، میں کیا کہہ سکتی ہوں۔ چلو بہت اچھے لگتے ہیں کباب۔ تو باہر پھر بادل آنے شروع ہو گئے، یہ بس صبح دھوپ نکل دی ہے، اس کے بعد بادل ہی بادل ہے۔ زندہ لوگوں کے لیے سب کچھ ہے، دھوپ ہے، بادل ہے، بارش ہے، مزہ ہے، سب کچھ ہے۔ آج میرے ابا جی کی برسی ہے، اللہ بخشے ان کو ہم سے بچھڑے ہوئے بہت سال ہو گئے ہیں، لیکن لگتا ہے کل کی بات ہے۔ وہ ہمارے درمیان ہوتے تھے، ہم سے باتیں کرتے تھے، ہم سے کھیلتے تھے، بہت ہی ڈاؤن ٹو ارتھ والے بن گئے تھے، اللہ بخشے۔ بہت ہی ہمبل، بہت پیار کرنے والے۔ اور کیا بتاؤں میں آپ کو اپنے ابا جی کے بارے میں، اللہ بخشے، بہت ہی پیاری شخصیت تھی، بہت نرم مزاج، بچوں کے ساتھ بچوں جیسے، بڑوں کے ساتھ بڑوں جیسے۔ آپ کو بتا نہیں سکتی کہ انہوں نے ہمیں کیا کچھ زندگی کے اتاؤ چڑھاؤ کس طرح سمجھائے ہیں، باتوں ہی باتوں میں، باتوں ہی باتوں میں۔ یہ نہیں کہ ڈانٹ ڈپٹ، جوتی اٹھائی، ڈنڈا اٹھایا، آنکھیں نکالی، ڈانٹ پیچھے، نہیں، کبھی نہیں، کبھی نہیں۔ مجھے یاد ہے کہ جب میرا ایڈمیشن ہوا کالج میں، تو وہاں فرینڈس بنی تقریباً کچھ 6-7 لڑکیاں، ان میں سے ایک لڑکی ایسی تھی کہ جو وہ ہمیں روزانہ بریک میں نا ہمیں پکوڑے، نان پکوڑے، اور وہ تب بوتل ملتی ہوتی تھی پیپسی کی یا کوک، جو بھی 7 اپ وغیرہ، چھوٹی بوتلیں ہوتی تھیں، تو وہ 5 روپے کی آتی تھیں۔ تو ظاہر 6-7 لڑکیوں کے لیے پھر 35-40 بن جاتے تھے اس کے روز کے۔ تو مجھے بڑا احساس ہوا کہ کوئی برا لگتا ہے کہ میں اس سے روز کھاؤں نا، تو پھر میں نے ایک دن اپنے ابا جی سے آ کے کہا کہ ابا جی آپ مجھے پیسے دیں تاکہ وہ مجھے روز کھلاتی ہے تو میں بھی ان کو کھلاؤں نا۔ تو انہوں نے مجھے اتنے آرام سے کہا کہ اب کہتے ہیں بیٹا تم اس سے نا دوستی چھوڑ دو۔ تو میں نے آگے سے بحث نہیں کی کہ ہاں میں کیوں دوستی چھوڑ دوں، اتنی اچھی لڑکی ہے یہ کچھ نہیں، میں نے کہا ٹھیک ہے۔ تو میں نے سوچا واقعی صحیح کہتے ہیں کہ وہ روز مجھے یا کچھ دنوں کے بعد بھی کہاں سے مجھے 40-50 روپے دیں گے کہ میں ان کو کھلاؤں گی، بہتر ہے میں ان سے دوستی چھوڑ دوں۔ ویسے میں نے سلام دعا سے رکھی، لیکن کھانے کے وقت میں ان سے دور ہو جاتی تھی، ہٹ جاتی تھی وہاں سے۔ تو
اس طرح ہیں کہ پیرنٹس کو اپنے بچوں کو بڑے پیار سے آرام سے سمجھانا چاہیے، تاکہ سمجھانے والا اچھی طرح سمجھا بھی سکے اور سمجھنے والا سمجھ بھی سکے کہ بھی ہاں جو کچھ مجھے یہ میری ماں یا باپ مجھے سمجھا رہے ہیں وہ میری ہی بہتری کے لیے ہے۔ اس میں ظاہر ہے ماں باپ کا تو کوئی اتنا فائدہ نہیں ہے۔ تو یہ زندگی میں ایسی باتیں سنہرے اصولوں کی طرح بچوں کے ساتھ پھر ساری زندگی چلتی ہیں، اور ان کی زندگی جو ہے وہ آسان سے آسان ترین ہو جاتی ہے، مشکل نہیں ہوتی۔ وہ سمجھتے ہیں کہ بھی کیا ہمارے لیے ٹھیک ہے اور کیا نہیں ٹھیک، تو جو ٹھیک ہوتا ہے اس راستے پہ چل پڑتے ہیں، کیونکہ انہوں نے ان کے ماں باپ نے بہت پیار سے لاڈ سے اور اچھے طریقے سے انہیں سمجھایا ہوتا ہے، جو انہیں سمجھ آ چکا ہوتا ہے۔ ماں باپ کی زندگی کو، ماں باپ کی خلا کو کوئی پورا تو نہیں کر سکتا، لیکن شکر ہے الحمدللہ جتنا عرصہ بھی وہ ہمارے ساتھ رہے، ہمارا وقت بہت اچھا گزرا، اور اب ہمیں قدم قدم پر ان کی بتائی ہوئی باتیں جب یاد آتی ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ واقعی انہوں نے صحیح بات ہمیں سمجھائی تھی، جو آج تک ہمیں یاد ہے۔ اگر سختی سے سمجھائی ہوتی تو ہو سکتا ہے کہ ہمارے پلے کچھ ہی نہ پڑا ہوتا۔ یہ دیکھیں گے، یہ ہمارے شامی کباب تیار ہو گئے ہیں اور فریزر میں جانے کے لیے ریڈی ہیں۔ یہ دیکھیں، اب یہ خیر سے رمضان میں کھانا شروع کریں گے یا ابھی ختم کر دیں گے پتہ نہیں، بہرحال جب بھی کھائیں اللہ تعالیٰ نصیب کریں ان کو، وہ بڑے مزے کے بنے ہیں۔ ٹھیک ہے، چلیں یہ تو ہو گیا کام، اب آگے چلتے ہیں کیا کرتے ہیں۔ اب جی ہمارا قافلہ خیر سے گھر کی طرح واپسی کی طرف رواں دواں ہے، اور یہ دیکھیں آسمان پہ ماشاءاللہ شعبان کا چاند پوری آب و تاب سے چمک رہا ہے، اور آج خیر سے کتنی 14 شعبان ہے، آج کی رات عبادتوں کی رات ہے، اور انشاءاللہ پوری کوشش کریں گے، جو ہو سکا کریں گے، اللہ تعالیٰ سے مانگیں گے اپنے گناہوں کی معافی، اور آپ بھی دعا میں یاد رکھیے گا اور اپنے رب سے معافی مانگیے گا، اور ہم بھی مانگیں گے، دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ خیر کرے۔ واہ کتنا خوبصورت دیکھیں چاند ہے ماشاءاللہ سے۔ یہیں آپ سے اجازت چاہوں گی، اللہ حافظ۔